السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو اسٹوری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں میں ہماری کہانی کو شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو اسٹوری۔ پیش خدمت ہے امبر ناگماریہ سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1، موت کی گود میں۔ دریا نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی ہے۔ قدیم مصر کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریا نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور تک چلے گئے ہیں۔ کہیں زیتون کے درختوں کی جھاڑ ہے اور کہیں انجیر کے درختوں کا جھنڈ ہے۔ تھیبس کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہردار کی آواز گونج رہی ہے۔ دریا نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کا لیمپ جل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ناپنے والا فیتہ تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نوعمر لڑکا جس کا نام امبر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ امبر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ امبر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعون کی لاش کو دوائیاں لگا کر غلاموں، کنیزوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ امبر اصل میں اسی بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے امبر انہی دریائے نیل کی لہروں میں ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک رات امبر فرعون کی ملکہ نفرتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹایا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور کسی نہ کسی کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم از کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کے بیٹے سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا۔ ادھر ننھا امبر شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو ادھیڑ عمر کا اہرام مصر کا انجینئر رجال دریائے کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے امبر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب امبر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے امبر کو دریائے نیل سے اٹھا کر پالا ہے۔
وہ رجال کو ہی اپنا اصلی باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی عنبر سے اپنے بچے کی ہی طرح پیار کرتے تھے۔ عنبر اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن سے کام کرتا آیا تھا اور وہ بھی احرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائیاں بنانا اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس فاصلے پر ایک نئے احرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ عنبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا فیتہ ٹوٹ گیا۔ عنبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتہ لے کر آئے۔ عنبر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اسے ابا جان نے نیا فیتہ لینے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کے بعد نیا فیتہ نکال کر دیا اور کہا، عنبر بیٹا، یہ لو فیتہ اور ہوشیار رہ کر واپس جانا۔ عنبر نے ہنس کر جواب دیا، کہا، فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ عنبر نے فیتہ جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ زیتون اور کھجوروں کے جھنڈ اندھیر کی سیاہ چادر اوڑھے دور سے بھوت معلوم ہو رہے تھے، مگر عنبر کو کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزرا کرتا تھا۔ راستے میں ریت کے ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناتول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناتول درویش عنبر سے بہت پیار کرتا تھا۔ عنبر نے دیکھا کہ اناتول اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ عنبر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وہ آگے نکل گیا۔ اناتول نے آنکھیں کھول کر عنبر کو گھوڑے پر جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اناتول درویش کو معلوم تھا کہ عنبر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے۔ وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے۔ وہ انجینئر رجال کا اصلی بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے عنبر کو کبھی نہیں بتایا تھا وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عنبر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کر ضرور قتل کروا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کروا چکا تھا۔ عنبر کو احرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال دوسرے مزدوروں اور دیگر کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ احرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ دادا فرعون بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا، اسی لیے فرعون طاعون کے حکم سے احرام جلدی سے جلد تیار کروایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عنبر کے باپ رجال کو راتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ عنبر نے احرام میں پہنچ کر فیتہ اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی سینی سے نشان لگاتا جا رہا تھا اور عنبر ان نشانوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پتھر پھیرتا جا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا احرام کے نچلے تہہ خانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھا جانا تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں قیمتی پتھروں سے چن دی گئی تھیں۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جانا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے چمشدان روشن تھے۔ اس تہہ خانے کا صرف ایک ہی دروازہ نہ تھا
جو ایک بہت بڑی پتھر کی سیل تھی۔ تابوت کو تہہ خانے میں رکھ دینے کے بعد اس سیل کو آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی بند ہو جانا تھا۔ اس کے بعد یہ سیل کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ مرتا تو اس کے نوکر کنیزوں کھانے پینے کا سامان، برتن، آرام کرنے کا پلنگ اور اس کے سونے جواہرات اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں دفن کر دیے جاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال پہلے آج کے زمانے میں جب ان اہرام مصر کی کھدائی ہوئی تو آثار قدیمہ کے ماہر تہہ خانوں کو پتھریلی سیل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کی لاشوں کے پنجر بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ اہرام تعمیر ہوئے تھے۔ عنبر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ان کا گھریلو ملازم سنگ مرمر کی سفید سیل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے سنگ مرمر کی سیل زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بناتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پولکا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ عنبر نے کہا، پوکا، کیا خبر اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم پورکا، جس کی عمر 40 سال تھی، وہ ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا، ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا عنبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ میں تو غلام پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مروں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پورکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کروا کر بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کروں گا۔ پولکا کہکا مار کر ہنسا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے بادشاہوں ہی کو سلامت رہیں۔ میرے لیے مٹی کی کچی قبر ہی بہت ہوگی، مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن اور تتر کا گوشت کھاتا، خرطوم کے سیب اور کی میٹھی انجیریں کھاتا اور نرم نرم بستر پر سوتا اور غلام مور کے پنکھوں سے مجھے ہوا دے رہے ہوتے۔ بوڑھے رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا، ابھی تو اٹھ کر باہر سے پتھر اٹھا کر لاؤ، بادشاہ بننے کا خواب بھی دیکھ لینا۔ پولکا زمین پر سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہائے میری قسمت، ہائے رے قسمت، بیچارے پولکا، تیری قسمت میں تو پتھر ڈھونڈنے ہی لکھے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا رجال اور عنبر دیر تک ہنستے رہے اور پولکا ان کا بڑا وفادار غلام تھا۔ عنبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگا کرتی تھیں، جہاں گائیں، بھینسوں اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جاتے تھے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام، دن بھر جانوروں کی طرح کام کرواتے تھے، کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڑی کرواتے، باغوں میں، اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ امیر لوگ ان کے مرنے کے بعد منڈی سے نیا غلام خرید لیتے، مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ جو خود کھاتا وہی اپنے غلام پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال اور اس کے بیٹے عنبر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور ان کی ذرا سی تکلیف پر اپنی جان قربان کرنے پر بھی تیار ہو جاتا۔ بوڑھے رجال نے پولکا غلام کو بھی نہیں بتایا تھا کہ عنبر اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔
بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ عنبر کی ننھی سی کشتی میں سے اسے جو شاہی مہر ملی تھی وہ اس نے اس کی بیوی نے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال اور عنبر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ عنبر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ عنبر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عنبر نے گلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا عنبر زیادہ دور نہ جانا، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ عنبر کو روکا بھی تو وہ کبھی نہیں رکے گا۔ عنبر آخر شہزادہ تھا، ضدی اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ شکار کا بھی بہت شوقین تھا، گھوڑا سواری بھی بہت پسند کرتا تھا، مگر اس وقت وہ پیدل ہی گلیل ہاتھ میں لیے دریائے نیل کے کنارے چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر خلاف معمول ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا اور ماہی گیر کشتیوں میں بیٹھے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ عنبر کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ عنبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ بوڑھا گوشت تھا جو گھوڑوں کا چارہ فروخت کرتا تھا اور اس وقت اپنے مکان کے آگے اگی ہوئی انگور کی بیل کو پانی دے رہا تھا۔ سلام چاچا، جیتے رہو بیٹا۔ عنبر کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت مرغابیوں کا شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ بیٹے جانوروں کو نہ مارا کرو، یہ تو قدرت کی معصوم بھولی بھالی نشانیاں ہیں۔ چاچا کیا کروں، مجھے شکار اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے عنبر بیٹا، مگر کبھی کبھی جانوروں سے پیار کیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ ابھی تو شکار کر لوں چاچا، پھر پیار بھی کر لوں گا۔ تمہاری مرضی بیٹے، ویسے تم ہمیشہ من مانی کرتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک دریا کے اوپر کی طرف سے شور سا مچا اور ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کناروں کی طرف لانی شروع کر دیں۔ پھر شاہی غلاموں کا ایک بھیڑ آیا اور اس نے ماہی گیروں کو ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا۔ کمینوں، بھاگو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں شاہی ملکہ کی سواری آ رہی ہے، بھاگو، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہی گیروں میں افراتفری مچ گئی اور دیکھتے دیکھتے دریائے نیل کی سطح بالکل خالی ہو گئی۔ عنبر نے گوگوش سے پوچھا، یہ شاہی سواری کس کی آ رہی ہے بابا؟ میرے خیال میں ملکہ نفریتی کی سواری آ رہی ہے۔ اندر آ جاؤ عنبر، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ابھی شاہی غلام ہنٹر لے کر آ جائیں گے۔ عنبر نے ضد کی کہ وہ بھی وہیں کھڑا رہے گا اور دیکھے گا کون غلام اس کو ہاتھ لگاتا ہے، مگر گوگوش اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں جب ملکہ کی سواری آتی ہے تو دریا پر کوئی چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی۔ عنبر خاموش رہا اور کھڑا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دریا کے اوپر کی جانب سے مصر ملکہ نفریتی کا شاہی بجرا نمودار ہوا۔ جب وہ گوگوش کے مکان کے قریب سے گزرا تو عنبر نے دیکھا کہ سینکڑوں کنیزوں کی جھرمٹ میں مصر کی باوقار ملکہ ایک عالی شان عماری میں بیٹھی ہوئی اور کنیزوں میں مورچل ہلا رہی ہیں اور بار بار ارد گرد خوشبودار عطر چھڑک رہی ہیں۔ کافی فاصلے پر آگے آگے غلام اور فوج کے سپاہی راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک عنبر نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑی جرات کا کام ہی نہیں تھا بلکہ شاہی سواری کے خلاف ایک بہت بڑا جرم بھی تھا۔
ملکہ نے دیکھا کہ 14 برس کا ایک خوبصورت لڑکا دریا کنارے کھڑا بڑے شوق سے ملکہ کی سواری کو دریا میں سے گزرتا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک دم فوج کا سپہ سالار آگے بڑھا اور اس نے امبر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ امبر کو ملکہ نفریتی کے حضور پیش کیا گیا۔ امبر اس ملکہ نفریتی کا بیٹا تھا، مگر وہ اس سے بے خبر تھی۔ ماں شاہی ملکہ کے لباس میں تھی اور بیٹا ایک معمولی کپڑوں میں ننگے پاؤں گلیل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لیکن خون آخر خون ہوتا ہے۔ ماں کے خون نے ایک بار تو جوش مارا۔ وہ ٹٹکٹی باندھے امبر کو نیلی آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم کون ہو؟ امبر نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، میں رجال احرام بنانے والے کا بیٹا ہوں۔ ملکہ، تم شاہی سواری کو دیکھ کر چھپے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ملکہ کی سواری کے وقت جو کوئی باہر ہوا اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا ملکہ عالیہ، تو پھر تم مکان سے باہر کیوں آ گئے؟ ملکہ عالیہ کی شاہی سواری دیکھنے باہر آ گیا تھا، اور اگر تمہیں سپاہی قتل کر دیتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا۔ ملکہ عالیہ یہ دلیرانہ جواب تھا۔ ملکہ کے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ اس قسم کا جواب مصر کا ایک عام لڑکا ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنے میں سپہ سالار نے جھک کر عرض کیا کہ ملکہ عالیہ، محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ملکہ مصر جیسے ہی خیالات سے چونک اٹھی، ہاں شاہی سواری کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ وہ امبر کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکا، تمہارا نام کیا ہے؟ امبر۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ امبر نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ شاہی سواری آگے چل پڑی۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اپنا بیٹا اپنے جگر کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا۔ اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ ضرور کسی نہ کسی ماہی گیر کے ہاں پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ نے 10 برس تک خفیہ طور پر اپنے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی تھیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ امبر کو دیکھ کر نہ جانے اسے اپنے بچے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کہیں امبر ہی اس کا بیٹا تو نہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟